بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ہمارے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنانے کے لیے جو عظیم تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، ان میں سے ایک کا نام قرآن کریم ہے اور دوسرے کا نام حدیث پاک ہے۔ یہ دو اہم ترین ذخیرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سپرد کر کے گئے ہیں اور فرمایا ہے جب تک اس کو پکڑے رکھو گے کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی، کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں ان دونوں چیزوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر معاملے میں، اپنے گھریلو معاملہ ہو یا باہر کا معاملہ ہو، ہر جگہ قرآن کریم سے وابستہ رہ کر فیصلہ کروانا چاہیے کہ اب اس مسئلے میں ہم کیا کریں۔ حدیث پاک سے پوچھیں کہ اس مسئلے میں کیا کریں، فقہا کے اقوال سے پوچھیں کہ اس مسئلے میں ہم کیا کریں، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں۔ آج کی جمعہ کی اس مجلس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرے احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی شانہ مفید اور کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے، آپ کو اور جہاں تک میری آواز پہنچے سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس روایت کے راوی ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں 3 باتوں سے منع فرمایا ہے۔ ان 3 باتوں میں پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے منع فرمایا۔ قیل و قال کسے کہتے ہیں؟ فضول باتیں، لا یعنی باتیں، ایسی بات جس کے بولنے میں نہ دنیا کا فائدہ ہو، نہ آخرت کا فائدہ ہو، نہ کسی کو کوئی لینا دینا ہو، بے سر اور بے پیر کی بات کرنا جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، نہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کو اس کی ضرورت ہو، نہ بولنے والے کو اس کی ضرورت ہو، کسی آدمی کو اس کی ضرورت نہ ہو، ایسی لایانی، فضول، لغویات، بیکار، واہی تباہی بات بولنا، اس کے بولنے میں ہمیں وقت بھی لگانا پڑے گا، اپنی زبان کو خرچ کرنا پڑے گا، اور جتنی دیر میں وہ بات بول کر ہم اپنے ساتھ لگے ہوئے ایک فرشتے کو اس پر مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایک گناہ لکھے، اتنی دیر میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا جملہ، ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات، ہماری
ہماری زبان سے نکلا ہوا کلمہ، ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ یوں ہی ہوا میں بے بنیاد ہو جائے گا، کل قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، ایک حرف بھی اگر ہماری زبان سے نکلتا ہے اور وہ اللہ کو یاد کرنے والا حرف ہو تو نیکیوں کے اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر ایک حرف ایسا نکلتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو تو وہ گناہ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی کوئی بندہ جو بات بولتا ہے فوراً فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ہم سچ بول کر لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہم سچ بول کر لوگوں میں اچھی باتیں پہنچا رہے ہیں، ہم سچ بول کر اللہ کی رضامندی کے خواہاں ہیں، یا جھوٹ بول کر فرشتے کے پاس گناہ لکھوا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کروا رہے ہیں، جھوٹ بول کر لوگوں کے درمیان لڑائی کروا رہے ہیں۔ یہی زبان ہے، اسی زبان سے اللہ کو راضی کرنے والی بات ہم بول سکتے ہیں، اور اسی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا کلمہ بھی ہم بول سکتے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ زبان ایک اہم ترین نعمت ہے میرے اللہ کی، قدر نہیں ہے ہمیں۔ قدر ان سے معلوم کیجئے کہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے زبان کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمی ایسے دیکھے ہیں کہ جن کی زبان بالکل درست ہے، وہ بولنا چاہے تو زبان حرکت کرتی ہے، لیکن گلے میں جہاں سے آواز پیدا ہوتی ہے، جہاں سے آواز نکلتی ہے، وہ حصہ بگڑ گیا ہے، جس کو ہماری گجراتی زبان میں سور پیٹی کہا جاتا ہے، وہ حصہ ان کا بگڑ چکا ہے، اور باوجود ہے کہ وہ زبان ہلاتے ہیں آواز نہیں نکلتی، تو ان کے لیے ڈاکٹروں نے ایک آلہ تجویز کیا ہے، وہ اپنے گلے کے اندر رکھتے ہیں یا گلے کے پاس رکھتے ہیں، اور پھر گلے کو دباتے ہیں، اور دبانے کے بعد کچھ آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ آواز انسانوں جیسی نہیں بلکہ جانوروں جیسی نکلتی ہے، جس کو سننے کے بعد تکلیف بھی ہوتی ہے، اور بچے مذاق کے انداز میں ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے لیے ہمیں پیسہ نہیں دینا پڑا، اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسے آدمی سے بات کر رہے ہیں جس کی زبان اردو ہے تو آپ اسی زبان سے بولیں گے، اور آپ اگر ایسے آدمی سے بات کر رہے ہیں جس کی زبان گجراتی ہے اسی زبان سے بولیں گے، انگریزی اسی زبان سے بولیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بیرون ملک جانے کے بعد زبان کو الگ سے خریدنا پڑتا ہو کہ بھئی اب ہم انگلستان آ چکے ہیں تو انگریزی بولنے والی زبان خرید لی جائے، اور اس کے پھر اسپیئر پارٹس لائے جائیں اور منہ میں اس کو فٹ کر دیا جائے۔ نہیں، اسی زبان سے اس کو سیکھنا ہے۔ اگر ہر جگہ زبان بدلنی پڑتی کتنا خرچہ ہو جاتا، کتنی مشقت ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی۔ یہی ایک زبان ہے، اور اسی زبان میں اللہ نے سب کچھ فٹ کر دیا ہے۔ اب ہمارے ذمہ ہے ہم اس کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، زبان کا صحیح استعمال، میں نے آپ کو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں میں پہلی بات یہ بیان فرمائی، قیل و قال سے بچو، ناجائز باتوں سے بچو، فضول باتوں سے بچو، لغویات سے بچو، جس کی ضرورت نہ ہو مجلس میں اس کا تذکرہ ہی مت کرو، ورنہ آدمی جب لغو بات بولتا ہے تو اس کے ساتھ لگی ہوئی دوسری بات بولے گا، پھر تیسری بولے گا، اور جب دوسری تیسری بات شروع ہوگی تو غیبت کا آغاز ہوگا، جھوٹ بولنے کا آغاز ہوگا، جبکہ یہ کبائر گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں جھوٹ بولنا۔ جھوٹ ایک ایسی منحوس چیز ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں، بعض مرتبہ کسی کو بہت پریشان کر دیا اور اخیر میں سوری یار میں تو مذاق کر رہا تھا، تو اب تک جو ہم بول گئے ہیں وہ ہمارے کھاتے میں لکھ دیا گیا، گناہ کے زمرے میں لکھ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، احادیث میں یہ حدیثیں ضرور ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے، لیکن ایسا مذاق کہ جس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولے ہیں۔
اسی لیے صحابہ کرام نے آپ سے سوال پوچھا. مشکات شریف کی روایت ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں اتداعبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, صحابہ نے اس لیے پوچھا کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا مقام بہت بلند ہے, اس لیے شاید آپ ہمارے ساتھ مذاق نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مذاق تو کرتا ہوں ولا اقول الا حقا, لیکن مذاق میں بھی سچ ہی بولتا ہوں, جھوٹ کبھی نہیں بولتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمایا لیکن سچی باتیں آپ نے ہمیشہ ارشاد فرمائی ہے. آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بڑھیا عورت آئی اور آ کر دعا کے لیے کہہ رہی ہے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جنت میں جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا عورت جنت میں نہیں جا سکتی ہے. وہ عورت غم زدہ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی انہیں سمجھاؤ عورت بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی, اللہ تعالیٰ ان کو جوان بنا دیں گے اور جوان بنا کر جنت میں بھیجیں گے. یہ مذاق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دل لگی کی ہے, لیکن آپ نے سچی بات ارشاد فرمائی. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور آ کر درخواست کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پر نکلنا چاہتا ہوں اور میرے پاس اونٹنی نہیں ہے, مجھے سواری دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا, اونٹنی کا بچہ میں تمہیں دوں گا. اور وہ آدمی یہ سمجھا کہ حقیقت میں اونٹنی کا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے اور اونٹنی کا بچہ سواری کے لیے کام نہیں آتا ہے. وہ آدمی بولنے لگا میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ہر اونٹ کتنا ہی بڑا ہو جائے, کتنا ہی جوان ہو جائے, وہ ہوتا تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے. یعنی حضور یہ کہنا چاہ رہے تھے میں اونٹ ہی دوں گا, لیکن آپ نے الفاظ یہ استعمال فرمائے جس سے سامنے والے کو ذرا خوشی بھی ہو جائے, ہنسنا بھی ہو جائے. اور پھر آپ نے سچی بات ارشاد فرمائی ہے, اس میں ایک لفظ بھی آپ نے جھوٹ نہیں ارشاد فرمایا. تو آپ کی حیات مقدسہ میں دل لگی کی باتیں ضرور ملتی ہے, ہنسنے کی بات ضرور ملتی ہے, لیکن ایک لفظ بھی آپ نے غلط استعمال نہیں کیا. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہہ کر آواز دی یا ذل اذنین, اے دو کان والے, اے دو کان والے. یقیناً ہر ایک کے پاس دو کان ہیں, اور اس طرح دل لگی بھی ہو گئی, ہنسنا بھی ہو گیا, اور کوئی جھوٹ بھی نہیں ہوا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ظاہر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مدینہ منورہ سے باہر دیہات میں رہتے تھے, گاؤں میں رہتے تھے, اور گاؤں سے کچھ چیزیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے, ایسی چیزیں لے کر جو شہر میں نہیں مل سکتی, صرف گاؤں ہی میں مل سکتی ہے, دیہات میں مل سکتی ہے, اور حضور کے لیے وہ ہدیہ لے کر آیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا ایسا لحاظ رکھتے تھے کہ وہ جب جانے لگتے تو شہر کی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار کرواتے, اور تیار کروا کر ان کو جاتے وقت ہدیہ دیا کرتے تھے. آپ ہدیہ قبول بھی فرماتے تھے اور ہدیہ دیتے بھی تھے, دونوں کام آپ کر رہے تھے. ایک مرتبہ یہی ظاہر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے اور بازار میں اپنے گاؤں کی کچھ چیزیں وہ بیچنے کے لیے لائے تھے. تو بازار میں کھڑے ہیں, سامنے ان کی بیچی جانے والی چیزیں رکھی ہوئی ہے, اور وہ آواز لگا رہے ہیں, بولی لگا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی سادی طبیعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضور پیچھے کھڑے ہیں. ہمارے اور آپ کے پاس جب دو پیسے جمع ہو جائے یا کوئی عہدہ مل جائے, ذرا سا دنیا کا عہدہ مل جائے, چھوٹوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا. حضرت ظاہر اسلمی گاؤں کے آدمی, اور روایت کے الفاظ ہے چہرہ کالا کلوٹا تھا, بد شکل آدمی تھے. ظاہر اسلمی بازار میں کھڑے ہیں, حضور پیچھے سے تشریف لائے, اور ان کو پیچھے سے بغل کے نیچے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے اور ان کی آنکھوں کو بند کر لیا, اور وہ ظاہر کہہ رہے ہیں بھئی چھوڑ دو مجھے, کون ہے مجھے پکڑ رہا ہے. اور پھر ظاہر نے جب نظر پھیر کر دیکھا
لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ظاہر نے اپنی پیٹھ حضور کے سینے کے ساتھ لگا لی اور حضور یہ آواز دے رہے تھے، من یشتری منی ھذا الغلام، اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا؟ اور ظاہر یہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً میں آپ کا غلام ہوں، لیکن میں کالا کلوٹا ہوں اور مجھے کون خریدے گا؟ اور مجھے اگر کوئی خریدے گا تو آپ کو وہ قیمت نہیں ادا کرے گا، بہت معمولی قیمت میں مجھے کوئی خریدے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو اس طرح بہلایا، اے ظاہر دنیا کی نظر میں تم بے قیمت ہو، میرے اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی قیمت ہے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق کا انداز، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی تو ضرور فرمائی، لیکن کسی کو ناراض نہیں کیا، کبھی کوئی جھوٹ لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلا، اور آپ نے یہی تعلیم دی ہے کہ زبان سے غلط بات، جھوٹ بات کبھی نہ نکالی جائے، ورنہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، جن میں پہلی بات یہ بیان فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باتیں بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے امت کو روکا ہے۔ ان میں پہلی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اور وہ بات یہ کہ قیل و قال سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جس بات کی کوئی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے بکواس کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے باتیں بنا رہے ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ مسلمان ایک ایسی قوم کا نام ہے کہ جس کے پاس فضول وقت کبھی نہیں ہوتا ہے، وہ ہر وقت کام میں ہوتا ہے، کبھی اسے نماز پڑھنا ہوتا ہے، کبھی اسے تلاوت کرنا ہوتا ہے، کبھی اسے ذکر کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی کو دعوت دینی ہوتی ہے، امر بالمعروف کرنا ہوتا ہے، کبھی نہی عن المنکر کرنا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان فارغ نہیں بیٹھ سکتا ہے، اسے ہر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کام عطا فرمایا۔ لیکن آج ہم اپنے وقت کو فضول لغویات میں ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کل قیامت میں ایک ایک لمحے کے بارے میں پچھتانا پڑے گا۔ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی باغ و بہار میں وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، اس موقع پر اہل جنت جہاں ساری آسانیاں ہونے کے باوجود وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم نے جو لمحات بغیر ذکر کے پاس کر دیے، کاش کہ اگر وہ لمحات ہم ذکر اللہ میں لگا لیتے تو آج اور زیادہ بلند مقام پر اللہ تعالی ہمیں پہنچا دیتا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے وقت کی قدر کی جائے، اپنی زبان کی قدر کی جائے، ایک ایک لفظ کل قیامت میں تولا جائے گا۔ فرمایا قیل و قال سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسی بات سے بچاؤ جس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضاعت المال سے اپنے آپ کو بچاؤ، مال کو ضائع کرنے سے بچاؤ۔ مال کو ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ جتنی ضرورت ہے اپنے لیے اتنا اس کو ضرور خرچ کیا جائے۔ اپنے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، ضرور کپڑا خریدا جائے۔ کھانے پینے کی ضرورت ہے، ضرور کھانے پینے کی چیزیں خریدی جائے۔ اپنے لیے رہنے سہنے کے جو کچھ سامان کی ضرورت ہے ضرور خریدا جائے، لیکن مال کو ضائع نہ کیا جائے کہ ایک کام جو 5 روپے میں ہو سکتا ہے اس کے لیے 500 روپے خرچ نہ کیے جائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اضاعت المال کی چلتی پھرتی تصویر اگر میرے آپ کے معاشرے میں دیکھنا ہو تو ہمارے شادیوں میں جو کچھ خرافات ہو رہی ہے اس میں کتنا مال ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے آپ کو مال کے ضائع کرنے سے بچاؤ۔ اور میں آپ کو اس کی بات عجیب سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جن صحابہ کرام نے یہ پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پورا مال صدقہ مت کرو، رہنے دو اپنے بچوں کے لیے، رہنے دو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے مال میں سے خرچ کرو، اپنا مال اپنے پاس رکھو، اس میں سے خرچ کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لک، آپ اپنے بچوں کو مال دے کر دنیا سے جاؤ۔ آپ نے حلال مال کمایا، طیب مال کمایا، پاکیزہ مال کمایا، آپ کا انتقال ہو رہا ہے، ہمارا انتقال ہو رہا ہے، اور ہم اپنے بچوں کو کچھ مال دے کر جا رہے ہیں جو وراثت میں تقسیم کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو اگر تم مال دے کر جاؤ تو یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو خالی ہاتھ دنیا میں چھوڑ کر جائیں اور ہمارے انتقال کے بعد ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔
کہ بھائی اللہ کے نام پر ہمیں کچھ دے دو. اپنے مال کو ضائع نہ کرو، اپنے مال کو ضائع نہ کرو. ایک بادشاہ کے 2 لڑکے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی، اور دینی تعلیم سے کوسوں دور تھے، کوئی لینا دینا نہیں دینی تعلیم سے. اور بڑا مال چھوڑا تھا باپ نے، بہت بڑا مال چھوڑا تھا. ایک مرتبہ لڑکا کچھ ماچس جلا رہا تھا، اور ماچس کے جلنے پر ایک بدبو نکلتی ہے. بعض لوگوں کو بدبوئیں بڑی پسند ہوتی ہے، تو ماچس کے جلانے پر گندک کی بو نکلتی ہے، اس لڑکے کو پسند آ گئی. تو اب کیا ہے، مال جتنا تھا روزانہ صبح ہوتی اور پورا باکس ماچس کا لایا جاتا، اور صبح سے وہ بیٹھ جاتا، ایک تلی جلاتا پھینکتا، دوسری جلاتا پھینکتا، شام تک وہی کام کرتا رہتا. جتنی دیر سوتا اتنی دیر وہ فارغ رہتا، باقی اوقات میں وہی کام کرتا رہتا. اور جو لڑکی تھی اس نے ایک مرتبہ کپڑا خریدنے کا ارادہ کیا، بازار میں گئی، آپ نے دیکھا ایک کپڑا ذرا سا کاٹ کے پھر اس کو چیر دیتے ہیں، اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ لڑکی کو آواز پسند آ گئی. تو اب کپڑوں کے تھان صبح صبح میں آ رہے ہیں، کینچی اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، وہی ذرا سا کاٹ کے پھر اس کو آواز سے کاٹتی ہے، چیرتی ہے، اور شام تک وہی کام کر رہی ہے. چند دنوں کے بعد بادشاہ کی سارے جتنا سرمایہ وہ چھوڑ کر گیا تھا سب ختم ہو گیا، اور دیکھنے والوں نے ان دونوں بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. یہ ہے اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا، فضول لغویات میں جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ کرنا، ناجائز چیزوں میں خرچ کرنا. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اضاعت المال سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے مال کو ناجائز طور پر، فضول لغویات میں اور ناجائز طور پر اور ضرورت سے زائد جو آدمی خرچ کرتا ہے، قرآن کریم نے اس کو مبذر کہا ہے. مبذر، اسراف کرنے والا. اور پھر قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. یہ قرآن کہتا ہے. اس لیے اپنے مال اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے صدقات کیے جائے، آخرت میں کام آئے گا. جتنا آپ سے ہم سے ہو سکے اللہ کے راستے میں دے اور اپنی ضرورت میں استعمال کرے، باقی بچا کر رکھے. اور جو کچھ سال کے ختم ہونے پر زکوٰۃ اس کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ ادا کرنے والے، مال کے جتنے حقوق ہو سکتے ہیں وہ سب ادا کر کے جو بچا ہوا ہے محفوظ رکھا جائے، تاکہ آنے والی نسل کو وہ کام آئے گا، اپنے بچوں کو کام آئے گا، ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے. 2 باتیں ہوئی. تیسری اور آخری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سوال سے منع فرمایا کہ ایسی بات جس کی کوئی ضرورت نہ ہو وہ پوچھا نہ جائے. علماء کرام سے جب بھی سوال کریں کوئی ایسا مسئلہ ضرور پوچھیں کہ جو ہمارے علم میں نہیں، جس کی ہمیں ضرورت ہے. نماز میں سجدہ سہو کب کرنا ہے ہمیں نہیں معلوم، ضرور علماء کرام سے معلوم کیجئے، ضرور ان سے پوچھئے. نماز کے مسائل معلوم کیجئے، قرآن کی تفسیر معلوم کیجئے، قرآن کا ترجمہ معلوم کیجئے، حدیث پاک کی وضاحت معلوم کیجئے. جو ضرورت ہے ضرور پوچھنا چاہیے، لیکن لا یعنی سوالات نہیں کرنے چاہیے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں مثلا 2 لڑکوں کا جھگڑا ہوا، حابیل اور قابیل کا، جس میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اور جھگڑا ہوا تھا ایک لڑکی کے بارے میں. قابیل یہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی سے اس کا نکاح ہو جائے، اور اسی پاداش میں وہ دشمنی آگے بڑھی اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب کوئی آ کر یہ سوال پوچھے کہ مولانا یہ جس لڑکی کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اس کا نام کیا تھا؟ ابھی اس کے نام سے ہمیں کیا لینا دینا بھائی؟ قیامت میں کیا یہ سوال ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھنے والے ہیں کہ جس لڑکی کے بارے میں جھگڑا ہوا تھا اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ ہمارے مفتی حنیف صاحب جون پوری نور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سوال کی عادت جن کی پڑ جاتی ہے، غلط سوالات کی، وہ سوال اس طرح کے کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے 40 حج کیے تھے، دوسرے حج میں اور پہلے حج میں کون سے نائی نے ان کا بال صاف کیا تھا؟ خامخواہ کے سوالات جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. کچھ لوگ سوال اس طرح کرتے ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور جا کر یہ سوال کرتا ہے کہ حضرت یہ بتلائیے کہ فلاں حکم اللہ نے کیوں
دیا ہے؟ تو حضرت نے جواب دیتے ہوئے اس سے ایک سوال پوچھا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا۔ کہا پوچھئے۔ کہا اللہ نے تیری ناک تیرے چہرے پر کیوں رکھی، سر کے پیچھے کیوں نہیں رکھی؟ ارے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں، اللہ کی اپنی مرضیات ہے، اور اللہ رب العزت نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ہمیں عقل کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے مطابق ہمیں کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ احکام بیان کیے ہیں وہ ہماری طبیعت کے بالکل مناسب ہے، بالکل موضوع ہے، اور جیسا کہا ہے اس کے مطابق ہمیں کلام کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اس میں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے منع فرمایا۔ پہلی بات قیل و قال سے، یعنی لا یعنی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نمبر 2 اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور نمبر 3 کثرت سوال، بیجا سوالات کرنے سے منع کیا۔ یہ جو ہماری اور آپ کی زبان ہے اس زبان کا ہم ایسا ضرور استعمال کریں کہ جس کے ایک ایک لمحے پر اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں عطا فرمائے، نیکی عطا فرمائے، ایک ایک لفظ ایسا بولے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اس زبان سے۔ دونوں کام میں نے شروع میں آپ کے سامنے کہا کہ ایک بندہ اسی زبان سے ایک لفظ بولتا ہے اور اللہ رب العزت اس سے اتنے راضی ہو جاتے ہیں، اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ جنت کے بہت بلند مقامات تک اللہ تعالیٰ اس جملے کے نتیجے میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اسی زبان سے کبھی اللہ کو ناراض کرنے والا ایک بندہ ایک جملہ بولتا ہے جس کے بارے میں اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اتنا خطرناک بول رہا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، ہم سب مل کر اپنی زبان کا صحیح استعمال جس سے اللہ راضی ہو جائے ایسا استعمال۔ فرشتے زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں، حدیث پاک میں آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں اور ایک چیز تلاش کرتے ہیں، کچھ ادھر تلاش کر رہے ہیں، کچھ ادھر تلاش کر رہے ہیں، اور تلاش کرتے کرتے چند لوگوں کو وہ پاتے ہیں کہ وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ تو جو فرشتے ذکر کرنے والوں کو پاتے ہیں وہ دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں، او فرشتوں ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ ہے ہمارا مطلب، یہ ہے ہمارا مقصد، ہم جو تلاش کر رہے تھے وہ یہاں مل گیا ہے۔ اور سب فرشتے اب جمع ہو جاتے ہیں اور اس مجلس ذکر کو زمین سے لے کر پہلے آسمان تک گھیر لیتے ہیں اور سب سنتے رہتے ہیں، ذکر میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ اور جب ذکر کی مجلس وہ ختم ہوتی ہے تو یہی فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ اور فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ ہم نے آپ کے بندوں کو پایا، وہ آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں آپ کو دیکھا تو نہیں ہے۔ کہا دیکھا ہوتا تو کہا ذکر کی مقدار اور بڑھا دیتے۔ کہا دوسرا سوال اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ کہا آپ سے جنت مانگ رہے تھے۔ کہا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں جنت دیکھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھی ہوتی تو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اور زیادہ جنت کا سوال کرتے۔ اچھا وہ کسی چیز سے بچنے کے لیے دعا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جہنم سے بچاؤ کی دعا کر رہے تھے، جہنم سے وہ بچنا چاہ رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں اللہ جہنم کو دیکھا تو نہیں۔ اگر دیکھا ہوتا تو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اور زیادہ دعا کرتے جہنم سے بچنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس جماعت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو ایک فرشتہ آگے بڑھ کر کہتا ہے اللہ آپ نے معاف تو کر دیا سب کو، لیکن ایک بندہ اس ذکر کی مجلس میں ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی کام کے لیے آیا تھا، وہیں بیٹھ گیا۔ جیسے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسکوٹر کی چابی کسی کے پاس رہ گئی اور وہ مجلس میں بیٹھا ہو تو ہم پیچھے بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ مجلس ختم ہو جائے ہم اس سے چابی لے لیں، تو جب تک مجلس ختم ہوتی ہے ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بندہ صرف اپنے کام کے لیے آیا تھا، وہ ذکر میں شامل نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مجلس ہے جس میں بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔
تو زبان سے کوئی ایسا کام کر لیا جائے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا ذکر کر لیا جائے، اللہ کی فرما برداری کی بات کر لی جائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بخش دیں، معاف کر دیں۔ کل کو قیامت میں بہت پچھتانا ہوگا، بہت پچھتانا ہوگا۔ اسی زبان کی وجہ سے، اسی زبان کے بول کی وجہ سے ہمیں اپنے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، دوسروں کے بارے میں نہیں۔ ہم اپنی فکر کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔